اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو نعمتیں اتاری ہیں تو ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان سے شکر کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی تعریف میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا انہ کان عبدا شکورا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کہ کیا کرے اگر تم شکر گزار رہو اور ایمان لے آؤ۔ شکر گزاری بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں۔ یہ شکر کی بات اس وجہ سے میں آج عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی اگست کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان کے قیام کے حوالے سے ہمارے یہاں باتیں ہوتی ہیں، ہم اپنی اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ پاکستان کے قیام کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے۔ اب 90 سال کے قریب ہم پہنچ رہے ہیں، کچھ ہی عرصے میں ہم 100 سال کے ہو جائیں گے۔ تو ایسے موقع پر بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جس کے نتیجے میں کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم بعض مشکلات پر اپنی تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے ناشکری کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ وہ نعمت جو کہ بڑے پیمانے پر ملی ہوتی ہے، قومی سطح پہ ملی ہوتی ہے، ملی سطح پہ ملی ہوتی ہے، تو اس نعمت کے اندر بہت ساری چیزیں اچھی ہوتی ہیں، اور بسا اوقات اس نعمت کے ساتھ یا اس کے نتیجے میں یا بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ جب وقت گزرتا جاتا ہے تو اس میں کچھ کمزوریاں، کچھ خامیاں پیدا ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو کیا انسان اگر اپنی تکلیف کا اظہار کرے تو یہ اظہار تکلیف منع ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ تکلیف کا اظہار منع نہیں ہے، اور خصوصاً ایسے معاملات جن کا تعلق انسان کی سیاسی نوعیت سے ہو، انتظامی نوعیت سے ہو، اجتماعی نوعیت سے ہو، اس میں پہنچنے والی تکلیف کا بیان کرنا، اس کا اظہار کرنا شرعاً منع نہیں ہے۔ لیکن اس کے اندر دو باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بات کی جائے وہ سلیقے سے اور قرینے سے کی جائے، بہت مضبوطی کے ساتھ کی جائے اور بہت ڈٹرمنیشن کے ساتھ کی جائے، لیکن اس کے اندر فساد کے بجائے اصلاح کا عنصر پیش نظر رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فساد کے بجائے اصلاح کے پیش نظر عنصر کو پیش نظر رکھنے کے نتیجے میں اصلاح کا وعدہ فرمایا ہے۔ اگرچہ وہ دو میاں بیوی کے درمیان یہ بات فرمائی ہے، لیکن ایک اصولی اور ایک عمومی ضابطہ ہے کہ اگر بندگان خدا کی نیت اصلاح ہو اور مقصد چیزوں میں بگاڑ کے بجائے اصلاح کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اصلاح ضرور فرما دیتا ہے، اور اگر مقصود صرف بگاڑ ہو، صرف دنگا ہو، صرف فساد ہو تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ضروری نہیں کہ اصلاح فرمائے، بلکہ قوم کو دیر تک آزمائش میں رکھتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب انسان کسی تکلیف پر اظہار کرے، کسی تکلیف کے بارے میں کوئی شکایت کرے، تو ایسا نہ ہو کہ اس شکایت کی نوعیت ایسی ہو کہ کسی نعمت کا کفران بھی ہو رہا ہو۔ ہمارے یہاں پاکستان کے حوالے سے جب گفتگو ہوتی ہے تو بسا اوقات ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا، یا یہاں پر ہمارے رہنے میں کیا فائدہ ہے، یا یہاں پر بدعنوانی زیادہ ہے یا بد انتظامی زیادہ ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ملک کی نعمت کے بارے میں جملہ منہ سے ایسا نہیں نکالنا چاہیے، یا ایسی شکایت نہیں کرنی چاہیے تکلیفوں کی کہ جس کے نتیجے میں ناشکری نظر آتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ناشکری ناپسند ہے، بہت زیادہ ناپسند ہے، اور ناشکری کرنے والے جو ہیں وہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو ناشکرہ قرار دیا ہے کہ شیطان کی یہ صفت ہے، شیطان ناشکرہ تھا۔ اس وجہ سے اپنے ہاں ہونے والی بدعنوانی ہو، بد انتظامی ہو، پریشانیاں ہوں، تکالیف ہوں، اس پر ضرور آواز اٹھائیں، لیکن اگر کوئی بڑی نعمت اللہ نے دے رکھی ہے اس آواز اٹھانے میں اس نعمت کی ناقدری یا ناشکری نہ کریں، اس لیے کہ اس نعمت کی قدردانی یا اس نعمت کی شکر گزاری ان لوگوں سے پوچھنی چاہیے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔